بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کسی کو گولی لگتی ہے تو وہ فوراً کیسے مر جاتا ہے؟ آخر گولی میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے جو جسم کو تباہ کر دیتی ہے؟ آئیے آج ہم آپ کو سادہ زبان میں بتاتے ہیں کہ گولی لگنے کے بعد انسان کی موت کیسے واقع ہوتی ہے۔ گولی دراصل ایک تیز رفتار دھات کا ٹکڑا ہوتی ہے جو بندوق سے نکلتے ہی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنے ہدف تک پہنچ جاتی ہے۔ جب یہ گولی انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے تو یہ صرف جلد کو نہیں چیرتی بلکہ اندرونی گوشت، خون کی نالیاں، ہڈیاں اور اہم اعضاء کو بھی پھاڑ دیتی ہے۔ اگر گولی دل، دماغ، جگر یا ریڑھ کی ہڈی جیسے اہم حصے پر لگ جائے تو موت فوراً ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گولی جسم میں ایک جھٹکا پیدا کرتی ہے جسے شاک ویو یا کیویٹیشن ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گولی کے آس پاس کا پورا حصہ متاثر ہو جاتا ہے اور اگر خون کی بڑی شریان پھٹ جائے تو انسان صرف چند منٹوں میں اتنا خون کھو دیتا ہے کہ جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں ہائپوولیمک شاک یعنی خون کا جھٹکا۔ گولی کا جسم کو چھو کر گزرنا۔ بعض اوقات گولی جسم کے کسی عضو کو صرف چھو کر یا چیرتے ہوئے گزر جاتی ہے، یعنی وہ جسم کے اندر نہیں رکتی لیکن پھر بھی شدید نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ آگے بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے شاک ویو۔ گولی کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ صرف جہاں لگی ہو وہاں ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے ٹشوز، گوشت، نسیں، خون کی نالیاں، اس میں بھی ایک جھٹکا پیدا کرتی ہے۔ یہ جھٹکا اندرونی خلیات کو توڑ دیتا ہے یا پھاڑ دیتا ہے چاہے گولی سیدھی اندر نہ گئی ہو۔ دوسرا ریزن ہے ہیٹ اینڈ فرکشن۔ گولی میں شدید حرارت اور رگڑ ہوتی ہے۔ اگر وہ صرف چیر دے تو بھی وہ حصہ جل سکتا ہے یا خلیے مر سکتے ہیں۔ تیسری بات ٹیشو ڈیمیج اینڈ نرو کٹ۔ اگر گولی کسی نس، نرو یا پٹھے مسل کو صرف چھو جائے تو وہ حصہ مفلوج، ویک یا نمب ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر گولی ہاتھ کے پاس سے گزر جائے اور عصبی نس کو ہلکا سا کاٹ دے تو پورا ہاتھ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ 4 پوائنٹ ہے انفیکشن کا خطرہ۔ اکثر ایسی سطحی گولی لگنے کے بعد بھی زخم خراب ہو سکتا ہے یا انفیکشن ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر فوری علاج نہ کیا جائے۔ 5واں پوائنٹ ہے خوف، درد اور صدمہ یعنی ٹراما۔ کبھی کبھار گولی کا چھونا بھی اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان شاک میں چلا جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز، سانس کمزور اور بے ہوشی جیسی حالت ہو سکتی ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ گولی کا صرف چھونا بھی خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اندرونی ٹشوز تباہ ہو سکتی ہیں، عصبی نظام متاثر ہو سکتا ہے، انفیکشن یا شدید درد ہو سکتا ہے، بعض اوقات وہ عضو ناکارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دماغ میں سوال آتا ہے ایسا کیسے ممکن ہو جاتا ہے کہ گولی لگا بندہ ہسپتال میں فوری امداد سے بچ جاتا ہے اور زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے؟ آئیے سادہ اور واضح انداز میں جانتے ہیں کہ گولی لگنے کے باوجود بعض لوگ کیسے بچ جاتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے گولی کا مقام یعنی بلٹ کی لوکیشن۔ اگر گولی جسم کے اہم عضو جیسے دل، دماغ، بڑی شریان یا ریڑھ کی ہڈی پر نہ لگے تو بچنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر گولی بازو، ٹانگ یا کندھے میں لگے اور ہڈی یا بڑی نس نہ پھٹے تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ گولی کا زاویہ اور طاقت۔ بعض اوقات گولی سیدھی نہیں لگتی بلکہ ایک کنارے سے چیر کر گزر جاتی ہے یا گولی اندر جا کر رک جاتی ہے اور پورا جسم پار نہیں کرتی تو اندرونی نقصان محدود رہتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ فوری طبی امداد۔ اگر گولی لگتے ہی زخمی کو جلدی سے ہسپتال پہنچا دیا جائے تو خون بہنے سے روکا جا سکتا ہے، زخم صاف کر کے انفیکشن سے بچایا جا سکتا ہے، سرجری کے ذریعے گولی نکالی جا سکتی ہے، خون چڑھا کر جسم کو طاقت دی جا سکتی ہے۔ چوتھی بات جدید میڈیکل ٹیکنالوجی۔ آج کے دور میں جدید ہسپتالوں میں فوراً گولی کا مقام دیکھا جاتا ہے۔ سی ٹی اسکین اور ایکس رے کے ذریعے ایمرجنسی سرجری سے گولی نکالی جاتی ہے
اور اینٹی بائیوٹک، بلڈ ٹرانسفیوژن، آکسیجن وغیرہ سے مریض کو سنبھالا جاتا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ جسم کی قوت مدافعت۔ بعض لوگ جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، ان کا جسم خود بخود زخموں کو بھرنے لگتا ہے، انفیکشن سے لڑتا ہے، طاقت واپس حاصل کرتا ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ اللہ کا کرم اور دعا۔ بعض اوقات انسان میڈیکل لحاظ سے بچنے کے قابل نہیں ہوتا، مگر صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور دعاؤں سے زندگی بچ جاتی ہے۔ قرآن میں بھی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سورہ شورى کی آیت کا ترجمہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اسنیچنگ کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں اسٹریٹ کرائم اور اسنیچنگ کے واقعات عام ہو چکے ہیں، ایسے موقع پر نہ صرف مال بلکہ جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جان بچانا فرض ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی جان کی حفاظت مقدم ہے۔ آپ کی جان آپ کے مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر ڈکیت فوراً فائر کرنے پر تیار ہو تو مزاحمت نہ کریں۔ مال دوبارہ آ سکتا ہے لیکن جان نہیں۔ دوسری بات، مزاحمت سے پرہیز کریں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہادری دکھا رہے ہیں، مگر ایک لمحے کی مزاحمت جان لے سکتی ہے۔ ڈکیت اکثر گھبراہٹ میں فوراً فائر کر دیتا ہے، وہ خود بھی ڈرا ہوتا ہے۔ اگر وہ صرف مال مانگ رہا ہے تو خاموشی سے دے دیں۔ تیسری بات یہ کہ ماحول کا جائزہ لیں۔ اگر موقع پر لوگ ہوں یا سیکیورٹی گارڈ ہو تو اشارے سے مدد مانگیں لیکن بلند آواز نہ کریں۔ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو دروازے لاک رکھیں اور رش یا اندھیرے والی جگہوں پر رکنے سے گریز کریں۔ چوتھا یہ کہ قیمتی اشیاء محفوظ رکھنے کی ترکیب۔ موبائل، والیٹ اور قیمتی چیزیں نمایاں طور پر ہاتھ میں نہ رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو 2 جیبوں میں چیزیں رکھیں، جیسے ایک جیب میں پرانا موبائل، دوسری میں اصل۔ خواتین پرس یا زیور نمایاں طور پر نہ پہنیں جب تنہا ہوں۔ پانچواں پوائنٹ ہے حادثے کے بعد کا عمل۔ اگر مال چلا جائے تو فوراً قریبی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائیں۔ اس کی CCTV کی فوٹیج، لوکیشن اور وقت نوٹ کریں، یہ بعد میں کارآمد ہو سکتا ہے۔ اگر فائر لگ جائے تو زخمی کو فوراً ہسپتال لے جائیں اور پولیس کو اطلاع ضرور دیں۔ چھٹا پوائنٹ ہے دعا اور حفاظت کی اسلامی تعلیمات۔ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کے سوا نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ صدقہ دینے کی عادت بنائیں۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔ آخر میں ویڈیو کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ گولی میں کوئی خاص زہر نہیں ہوتا، بلکہ وہ رفتار، طاقت اور جسم کے اہم حصے کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت کی وجہ سے جان لیوا ہوتی ہے۔ اگر گولی کسی ایسے حصے میں لگے جہاں فوری طور پر طبی امداد ممکن ہو تو بچنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن اہم اعضاء یا زیادہ خون بہنے کی صورت میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ گولی کا صرف چھونا بھی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اندرونی ٹشوز تباہ ہو سکتی ہیں، عصبی نظام متاثر ہو سکتا ہے، انفیکشن یا شدید درد ہو سکتا ہے، بعض اوقات وہ عضو ناکارہ بھی ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ گولی لگنا ہمیشہ موت کا مطلب نہیں۔ اگر گولی اہم عضو کو نہ لگے، فوری طبی امداد مل جائے، زخم گہرا نہ ہو اور اللہ کا خاص کرم ہو تو انسان بچ بھی سکتا ہے اور مکمل صحت یاب بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسنیچنگ کے وقت مزاحمت نہ کریں، جان بچائیں، چیزیں خاموشی سے دے دیں، پولیس میں رپورٹ درج کرائیں، صدقہ، دعا اور احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔